عورتوں کے کام کی اہمیت کا مذاکرہ۔ یہ دعوت والا کام نیا نہیں ہے، یہ محنت چھوڑنے کی وجہ سے اس کام سے دوری ہو گئی۔ کلمہ کے پڑھنے کے بعد ہر مرد عورت کے ذمہ یہ دعوت والی محنت ضرور ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، یعنی اس کلمے کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ صحابہ رضی اللہ و صحابیات رضی اللہ جو نہیں اس کلمے کو پڑھ لیتے تھے، اس دعوت والے کام کو شروع کر دیتے تھے۔ صحابیات رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس دعوت والے کام کو شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت اکرام کیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جوان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئے۔ یہ سب سے پہلا گشت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سب سے پہلے دعوت والا کام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے دین کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شہادت کا شرف بھی ایک عورت کو نصیب کیا، جو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چاروں بیٹوں کو ترغیب دے کر غزوہ میں شریک کروایا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دودھ پیتے بچے کو لائیں کہ اس کو بھی غزوہ میں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بچہ کیا کام دے گا؟ تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا تاکہ کسی مجاہد کی جان بچ جائے۔ ایک بچی مدینہ کی گلیوں میں اس وجہ سے رو رہی تھی کہ سب کے والد غزوہ میں شہید ہوتے ہیں اور میرا باپ گھر میں بستر پر مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، یعنی مرد عورت ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، اور دعوت والا کام بھی مرد عورت دونوں کے ذمے ہے، کیونکہ مرد عورت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر مرد اکیلا دین کا کام کرتا ہے اور بیوی بچے دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو ایک طرف کی رسی مرد کھینچتا ہے، یعنی دین کی طرف، اور دوسری طرف بیوی بچے رسی کھینچتے ہیں دنیا کی طرف۔ اس طرح دین کا گھر میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ جب تک میاں بیوی یعنی مرد عورت دونوں مل کر دین پر چلنے والے نہ ہوں گے تو بچوں اور پورے گھر میں دین کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ جب مرد اکیلا دین کا کام کرتا ہے تو دین اس کے دروازے کی چوکھٹ پر تک آتا ہے۔ جب عورت بھی دین کے معاملے میں مرد کا پورا ساتھ دیتی ہے تو 100% دین گھر میں نہیں بلکہ پوری اولاد میں داخل ہو جاتا ہے۔ صرف اولاد میں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر پوری دنیا کے مرد حسن بصری رحمۃ اللہ بن جائیں تو اس وقت تک دین دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا جب تک عورتیں ساتھ نہ دیں۔ اگر پوری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ بن جائیں تو بھی دین زندہ نہیں ہو سکتا جب تک مرد ساتھ نہ دیں۔ اگر مرد حسن بصری رحمۃ اللہ اور عورتیں رابعہ بصری یعنی بن رہ جائیں تو بھی دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا جب تک اولاد ساتھ نہ دے۔ اگر پوری دنیا کے مرد حسن بصری رحمۃ اللہ، عورتیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ، بچے حسن حسین رضی اللہ عنہم بن جائیں تو اس وقت تک دین زندہ نہیں ہو سکتا جب تک غلام خادم ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان چاروں طبقوں کا دین میں داخل ہونا بہت ضروری ہے، یعنی مرد، عورت، بچے، غلام۔